بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اصول میں آج گفتگو واجب مطلق اور واجب مشروط میں ہے۔ واجب معلق اور مشروط میں کیا فرق ہے؟ معلق بھی ایک شرط پر معلق ہوا کرتا ہے، مشروط بھی ایک شرط پر معلق ہوا کرتا ہے، دونوں فرق کیا ہے؟ بس اسی کی طرف آج ذہن متوجہ کرنا ہے۔ آیا آخوند علیہ رحمہ نے یہی وہ ایک مورد تھا جس کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا ہے، اور وہ یہ کہ امر دائر ہو جائے علم اجمالی کے مسئلے میں کہ آیا یہ وجوب مطلق ہے یا وجوب مشروط۔ واجب مطلق اور واجب مشروط میں فرق ملاحظہ فرمائی کہ واجب مطلق وہ ہے کہ تکلیف فعلیات رکھتا ہے اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ واجب مطلق تکلیف ابھی الان محقق ہے، اما واجب مشروط میں اس طریقے سے کہ جو مشہور قائل ہیں، نہ اس طریقے سے کہ مرحوم شیخ ایک جگہ پر قائل ہے۔ مشہور ان جاءک زید فاکرمہ، مشہور کہتے ہیں اکرمہ میں وجوب اکرام جو جزا شرط ہے وہ مشروط ہے مجیء زید پر، لیکن شیخ طوسی علیہ رحمہ وجوب اکرام کو معلق بزید نہیں قرار دیتے، مجیء زید نہیں قرار دیتے، بلکہ خود اکرام کو، نہ وجوب اکرام کو مشروط بمجیء زید قرار دیتے ہیں۔ وجوب جو مفاد ہیئات ہے اس کو انہوں نے مورد بحث قرار نہیں دیا ہے، اکرام کو مورد بحث قرار دیا۔ دونوں فرق یہ، مشہور وجوب اکرام کہتے ہیں اور اگر شیخ طوسی اکرام کہتے ہیں، دونوں فرق یہ ہے۔ مادے کو لیتے ہیں، مشہور ہیئت کو لیتے ہیں، ہیئت افعل، ہیئت امر جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اکرم سمجھ لو، جبکہ آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی بعض کتابوں کے اندر اکرم یعنی مادے اکرمہ کو لیتے ہیں۔ ہیئت و مادے کا یہ جھگڑا اس پر متمرکز ہے کہ آیا وجوب کو مقید بمجیء زید قرار دیں یا اکرام کو مشروط بمجیء زید قرار دیں۔ یہ
یعنی قید مربوط بہیئت ہے یا قید مربوط بمادہ ہے؟ مشہور واجب مشروط میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شرط مجیء زید قید برائے ہیئت یعنی وجوب، حکم تعلیق وہ وجوب ہے کہ جو معلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجیء زید سے پہلے وجوب ہے ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ کیونکہ وجوب کی شرط کہ مجیء زید ہو، زید تو ابھی آیا ہی نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا۔ بس وجوب ابھی ہے ہی نہیں جب تک کہ زید آیا نہیں ہے۔ جبکہ آؤ شیخ طوسی علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ قید اکرام کی ہے، تو اس کا مطلب مجیء زید سے پہلے وجوب ہے۔ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، دیکھیں دونوں فرق آپ نے ملاحظہ کیا کہ وجوب مجیء زید سے پہلے ہے یا نہیں ہے۔ شیخ طوسی کے نزدیک تو وجوب پہلے سے ہے، چاہے مجیء زید ہو یا نہ ہو۔ مجیء زید کے بعد آغا شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اس وجوب پر عمل کرنے کا ٹائم، اکرام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اکرام کرنے کا ٹائم آ گیا مجیء زید سے، ورنہ وجوب تو پہلے سے ہے۔ امر مولا آتے ہی وجوب تو آ گیا ہے نہیں۔ ہاں مشہور کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب بھی آیا نہیں ہے جب تک کہ مجیء زید نہ ہو۔ یہ دونوں فرق آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ واجب مشروط میں مشہور اور شیخ طوسی کے درمیان یہ اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ بس اس بنیاد پر مشہور کے نزدیک مجیء زید سے پہلے فعلیات وجوب کے لیے نہیں ہے، بالقوہ ہے لیکن فعلیت ابھی تک نہیں آئی۔ لذا واجب مشروط وہ ہے کہ قبل تحقق شرط لا یکون ہناک واجب و تکلیف ولا یکون ہناک فعلیت التکلیف۔ ابھی انسان پر نماز مغرب و عشاء کا وجوب فعلیات کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب و عشاء کی نماز کی فعلیت وجوب غروب آفتاب ہے، ابھی تک تو غروب آفتاب ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے فعلیت وجوب نماز مغرب و عشاء ابھی وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے یہ نماز مغرب و عشاء اس میں فعلیات وجوب معلق اس بات پر کہ غروب وجود میں آ جائے۔ اما وہ چیز کہ جو ہم یہاں بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ
ہم نے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی کہ علم اجمالی میں احتیاط کرنا ہے، چاہے وہ دو طرف سمجھ امور تدریجیہ ہو یا غیر تدریجیہ، دونوں طرف جو ہے احتیاط کرنا ہے، تدریجی امور چاہے غیر تدریجی امور۔ کیا واجب مطلق اور واجب مشروط ان دونوں کے درمیان علم اجمالی آ جائے تو کیا علم اجمالی میں جو احتیاط واجب ہوا کرتی ہے واجب مطلق و واجب مشروط کے درمیان، اور احتیاط واجب ہونے کے ناطے کیا یہ امور تدریجیہ میں بھی احتیاط ہے اور امور غیر تدریجیہ کی طرح امور تدریجیہ میں بھی احتیاط کرنا مطلق و مشروط کے علم اجمالی ہونے کی صورت میں؟ یہ اصل نکتہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ علم اجمالی میں احتیاط کرنا جو واجب ہے، کیا واجب مطلق و مشروط میں بھی شک ہو جائے کسی واجب میں کہ مطلق ہے یا مشروط، تو علم اجمالی تو ہے کہ وہ واجب تو ہے، لیکن کیا یہ علم اجمالی کا احتیاط واجب مشروط و واجب مطلق میں کیا امور تدریجیہ میں بھی جاری ہوگا اور امور غیر تدریجیہ میں بھی جاری ہوگا؟ یعنی صرف امور غیر تدریجیہ میں تو احتیاط ہے لیکن امور تدریجیہ میں احتیاط نہیں ہے بلکہ اصل برات جاری ہوگی۔ یہ اصل بات ہے، اصل موضوع گفتگو یہ ہے کہ تدریجی و غیر تدریجی بھی احتیاط کرنا ہے، یعنی صرف احتیاط غیر تدریجی میں، تدریجی میں احتیاط نہیں، اصل برات جاری ہوگی۔ یہ نکتہ ہے۔ بعض افراد جو واجب مشروط تدریجی میں چونکہ وہ اصالت البراءت کے قائل ہیں، اصالت الاحتیاط کے قائل نہیں ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسی نکتے پر غور کیجیے گا کہ ان کے ذہن میں کیا کیا اصالت البراءت جاری کر رہے ہیں، احتیاط جاری نہیں کر رہے، اس لیے کہ واجب مشروط اس کا وجوب جب تک کہ مجیء زید نہ ہو جائے تب تک وجوب آیا ہی نہیں ہے، وہ معدوم ہے، وجود ہی نہیں رکھتا ہے، تو طرف علم اجمالی کیسے واقع ہوگا؟ بس ایک ہی طرف رہ گیا، جب ایک طرف رہ گیا تو اصل برات جاری کریں گے۔ دیکھا آپ نے نقطہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تدریجی الوجود میں، واجب مشروط میں وہ یہ ترکیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو وجوب آیا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ واجب مطلق ہے، وہ ایک ہی طرف ہے، بس علم اجمالی کا ایک ہی طرف ہے، تو اصل برات جاری کریں گے، ہم جو ہے وہاں پر احتیاط کیوں کریں گے؟ نہیں، یہ اصل نکتہ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں واجب مشروط و مطلق کے درمیان علم اجمالی ہو جائے اور پھر تدریجی امور میں سے ہو تو اصل براءت جاری کریں گے، اصل احتیاط جاری نہیں کریں گے، کیونکہ تدریجی امور میں ایک طرف اصل میں وجود ہی نہیں آیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں تو اطراف علم اجمالی میں سے کیسے واقع ہو گئے؟ نہیں، یہ تصور دیا گیا ہے۔ یہ تھا بیان ان لوگوں کا جو واجب مشروط تدریجی میں احتیاط جاری نہیں کرتے بلکہ اصل برات جاری کرتے ہیں۔ جب مشکوک ہو جائے کہ واجب مطلق ہے یا واجب مشروط
تدریجی امور میں اصل برات جاری کرتے ہیں. سمجھ. یہ تھا بیان ان لوگوں کا کہ جو واجب مشروط تدریجی میں اصل برات جاری کرتے، احتیاط جاری نہیں کرتے علم اجمالی ہونے کے باوجود. لیکن جو لوگ واجب مشروط تدریجی میں بھی، چونکہ علم اجمالی کا مورد ہے اس لیے وہ احتیاط جاری کرتے ہیں، اور مشہور بھی یہی کہتے کہ احتیاط جاری کرنا ہے. وہ کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے، فعلیات وجوب تو نہیں ہے، لیکن امر شارع آ جانے کے بعد وہ بھی وجوب کی منزلت میں ہے. وجوب کی منزلت میں ہونے کی وجہ سے، یعنی بالقوہ وجوب ہونے کی وجہ سے، اس میں بھی اطراف علم اجمالی کا ایک طرف واقع ہونے کی بالقوہ ہونے کی صلاحیت ہے. امر شارع کے بعد، شارع کے جب امر آ گیا ہے تو امر کی وجہ سے ایک چیز وجود میں آ گئی ہے، وہی کفایت کرتی ہے کہ علم اجمالی کے دو طرف میں سے ایک طرف جو واجب مشروط واقع ہو جائے. تو پھر جب علم اجمالی کے دو طرف وجود میں آ گئے تو احتیاط کرنا پڑے. یہ تھا وہ خلاصہ مطلب کہ جو واجب مشروط اور واجب مطلق میں علم اجمالی تدریجی میں احتیاط جاری کرے یا اصل برات جاری کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واجب مشروط اور واجب مطلق میں کیا فرق ہے؟ نہیں، واجب مشروط اور واجب معلق میں کیا فرق ہے؟ معلق بھی تو وہی تھا. یہ تو فرق ہے. واجب معلق میں وجوب آ چکا ہے استطاعت حج کے بعد، لیکن چونکہ موسم حج نہیں آیا تو واجب وجود میں نہیں ہے. وجوب تو ہے، وجوب استطاعت کے بعد آ چکا ہے. حج کا وجوب استطاعت کے بعد آ چکا ہے، اگرچہ کہ موسم حج نہیں آیا اس لیے ابھی فی الحال واجب نہیں ہے. اس میں واجب معلق میں وجوب ہے، واجب نہیں ہے. جبکہ واجب مشروط میں ابھی ہم نے عرض کیا کہ واجب مشروط میں مشہور قول کے مطابق اصلا وجوب ہی وجود میں نہیں آیا اصلا، جب تک کہ مجیء زید نہ ہو وجوب ہی وجود میں نہیں آیا. بس واجب مشروط و معلق میں مشہور قول کے مطابق تو فرق ہو جاتا ہے، لیکن شیخ طوسی کے مطابق فرق نہیں ہوتا. کہ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ وجوب تو ہے، پھر واپس جا کے پھنس جاتے ہیں وہاں پر. اسی لیے تو کہ شیخ طوسی کہتے ہیں وجوب موجود ہے، اکرام جو ہے وہ مجیء زید پر وجود میں آئے گا. جب وجوب موجود ہے واجب معلق پھر بھی ہوگا. بس اور شیخ طوسی کے نزدیک واجب مشروط اور واجب معلق میں کوئی فرق نہیں، مشہور کے درمیان فرق ہے، اور اسی فرق کو تو مد نظر رکھتا ہے. اس لیے اور شیخ طوسی تو پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ واجب مشروط اور معلق میں کوئی فرق ہی نہیں کر پاتے. اسی لیے مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ وجوب ہی نہیں ہے اصلا جب تک کہ مجیء زید نہ ہو، جبکہ واجب معلق میں وجوب ہے. جیسے استطاعت آئے گی وجوب ہے. استطاعت کے بعد واجب موسم میں انجام دیں گے، موسم میں واجب کو انجام دیں گے. بس اس لیے جو ہے دونوں کا فرق بھی واضح ہو گیا. اور علم اجمالی تدریجی واجب مشروط و مطلق میں احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کی. صلی اللہ علیہ